السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اور جو لوگ چھوڑ چکے ہیں وہ اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ چکے تھے، تو اب جو خیر بات کہہ چکے تھے وہ بھی سیاست کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور جو چھوڑ چکے تھے وہ بھی کسی اور سیاسی پارٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ جو تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ گئے اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل جو کہ بڑے دعووں اور نعروں سے شروع ہوا تھا، 2/3 اکثریت کی پکار سے شروع ہوا تھا، اپنی مقبولیت سے شروع ہوا تھا، وہ کس سمت جائے گا؟ کیا عمران خان صاحب اپنے اس بڑے نقصان کو جو 9 مئی کے بعد ہوا اس کو کہیں نہ کہیں ریکور کر پائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں BBC کے ایک انٹرویو میں یہ بانگ دہل کہہ دیا کہ میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو نیچے والی لیڈرشپ نے کی ہیں یہ حملے۔ تو یہ باتیں عمران خان صاحب کو کیا واقعی 9 مئی سے ڈس ایسوسیٹ کر پائیں گی؟ اور اگر نہیں کر پاتی تو عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی ایک بڑا اہم موڑ ہے آف کورس پاکستانی سیاست کے اندر، اور ایک بلیک ڈے بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افسوسناک واقعات ہوئے جب ملٹری انسٹالیشنز پر، ملٹری بلڈنگز پر، شہداء کے مونومنٹس پر جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا گیا، وہ بڑا قابل مذمت ہے۔ اور اس کے بعد حالات تحریک انصاف کے لیے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے، وہ سارے لوگ مذمت کرتے ہوئے اس دن کی عمران خان صاحب کو الوداع بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجودہ ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال کرنے کے لیے آج بڑے خاص طور پہ ہمیں وقت دیا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، 9 مئی کا دن پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا افسوسناک دن ہے، اور 9 مئی کا جو واقعات تھے انہوں نے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اس پہ بھی بڑا اثر ڈالا، لیکن عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں سر۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بعد مختلف لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ پریس کانفرنسز کر کے جا چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باقی جتنے رہ گئے ان سے بھی پریس کانفرنسز کرائیے اور بڑھیے آگے الیکشن کی طرف، اور الیکشن کروائیے۔ وہ تو سر بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو اور الیکشن کی طرف جایا جائے، ان کے پاس ایک بڑا مضبوط ووٹ بینک ہے۔ یہ ان کا جو مغالطہ یا ان کی جو خوش فہمی ہے یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جس حادثے سے انہوں نے خود کو دوچار کیا ہے، یہ حادثہ نہ بھی ہوتا تو یہ خوش فہمی ہی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا آگے ہونے والا ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے ماں سوائے عمران خان کے۔ کسی نے اس کو نہیں کہا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا، نہ حکومت نے کہا، نہ کسی سیاسی جماعت نے کہا کہ جی آپ کور کمانڈر آرمی ہاؤس جو ہے جناح ہاؤس اس کو آگ لگا دیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ انتقام اور تکبر اور بغض میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ شہداء کی یادگاروں کو جلا دیں، ان کے مجسموں کو ڈنڈے جوتے ماریں اور ان کو توڑ دیں۔ کسی نے نہیں ان کو کہا کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آپ نے آگ لگانی ہے۔ یہ سارا ان کا کیا دراپنا ہے۔ اب جب ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، ایک افینس ہوا ہے، تو اس کا پھر اگر لا جو ہے، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ نہیں دے گا تو پھر تو ایک انارکی اور افراتفری کا سما ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہونے دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ان کے ساتھ ہوگا یہ ان کا اپنا قول و فعل ہے، اپنا کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن جیت سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، وہ الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے، وہ الیکشن میں اپنے امیدوار اتاریں، عوام فیصلہ کریں گے۔ اچھا ران صاحب ایک بات کلیئر کیجیے گا، آپ نے کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی عمران خان صاحب نے کی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں ان کے خلاف کارروائی فوجی عدالت میں ہوگی۔ تو یہ سر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات کہہ لیں یا جو پوائنٹس کہہ لیں جو آپ نے ریز کیے، کیونکہ دوسری جانب جب عمران خان صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ تو انہوں نے میڈیا پر بھی کہا، انٹرویوز میں بھی کہا جی میں تو تھا ہی نہیں، 9 مئی کو تو مجھے حراست میں لے لیا گیا تھا، پہلے میں کورٹ میں تھا، اس کے بعد میں نیب کی حراست میں تھا، تو میں تو باہر تھا نہیں، میرا تو ان سے لینا دینا کوئی نہیں، نہ میرا کانٹیکٹ تھا، نہ میں نے لیڈرشپ کو اکسایا۔ سو اس سارے سے تو وہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ جی اس بارے میں جو ہے وہ کافی سے زیادہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ نفرت کی سیاست، یہ جو ہے وہ مارا ماری کی سیاست،
دوسرے کے گھروں کو آگ لگانے کی سیاست یہ عمران خان نے کی ہے۔ عمران خان 2014 سے لگا ہوا ہے۔ 2014 میں اس نے تھانوں پہ حملے نہیں کروائے، اس نے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں کروایا، اس نے بل نہیں جلائے، اس نے سول نافرمانی کا جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو نہیں کہا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے اس وقت اس کی نہیں مانی، اور اس کے بعد یہ مسلسل ایجیٹیشن اور مزاحمت اور نفرت اور بغض کی سیاست کرتا رہا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ آپ کے مخالف جب جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئیں ان کو گالیاں دو، ان کو ڈاکو چور کہو؟ یہ کس نے کہا تھا کہ جناب اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تو ان کو بھی کہو کہ وہ دوسری جماعت کے بچوں کو جو ہے ان کو چور اور ڈاکو کہا کریں، ان کو گالیاں دیا کریں؟ یعنی اتنی نفرت اس نے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کی جو بدقسمتی سے اس کے قریب آئے یا اس کی جماعت میں آئے۔ اب ان کی زندگیاں تباہ کروا دی ہیں اس نے۔ ان میں اتنی نفرت بھری، وہ نفرت آپ کو نظر آ رہی ہے ان ویڈیوز میں کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگ گھروں کو جلا دیے۔ رانا صاحب، کیونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں سر، آپ تو بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں ملوث تھے، تو یہ جو آپ اس عمران خان صاحب کو کہ باقاعدہ ملوث ہونے کی بات کرتے ہیں سر، اس کا کچھ ثبوت ہے یا مطلب کیونکہ آف کورس وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، آف کورس اگر آپ کو بڑی نہیں لگتی، لیکن انہوں نے حکومت کی اس ملک کے اندر 2018 میں جو لاسٹ الیکشن گزرا اس میں سب سے زیادہ مینڈیٹ ان کے پاس تھا، تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ منصوبہ بندی کا اور خان صاحب کے ملوث ہونے کا، جس سے وہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیا ان کے ملوث ہونے کے سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں سر؟ نہیں، یہ منصوبہ بندی ہے ان کی، یہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی، باقاعدہ لوگوں کی ٹیمیں بنائیں، لوگوں کو ٹرینڈ کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی، اور ہر ٹیم کو یہ ٹارگٹ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پٹرول بم بنانے سکھائے، گلیلیں بنوا کے دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورا سال جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی رہی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ چاہنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے ورکرز، ان میں ایک پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ایک شروع ہوا ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں، انوالو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو ذاتی طور پر لیا ہوا ہے۔ رانا صاحب کی گرفتاری ہوئی، منشیات میں ان کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈالا گیا، اور دوسرا پی ڈی ایم جو ہے وہ خائف ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سے، ان کے ووٹ بینک سے، تو پی ڈی ایم نے بھی رانا صاحب کو ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ کریش کریں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو۔ کیا اس میں کچھ صداقت ہے سر؟ نہیں، ووٹر تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہے، تو وہ تو پھر پتہ چلے گا نا جب الیکشن ہوگا۔ رہی بات کہ ہم سارے مل کے اس کو کچلنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے خلاف جو مقدمے درج ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ آگ لگا دیں، یہ منصوبہ بندی ہم نے کی تھی۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن تھی۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، عوام باہر نکل آئیں گے، یہ ہماری جو ہے وہ بنائی ہوئی یا دی ہوئی اپنا حکمت عملی تھی۔ اسلام آباد پہ جو ہے وہ کے پی کے میں اپنی حکومت کے تمام وسائل کو لے کے، سرکاری اسلحہ اور پولیس ساتھ لے کے اسلام آباد پہ کون حملہ آور ہوا تھا؟ یہ جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے، یہ آ کے لانگ مارچ میں اسلام آباد کو جو ہے وہ فتح کرنا چاہتا تھا، وہ کون چاہتا تھا؟ وہ انسانوں کا سمندر کس نے لے کے آنا تھا؟ وہ رانا ثناء اللہ نے لے کے آنا تھا۔ رانا ثناء اللہ کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ رانا صاحب، آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، ساری عمر آپ کی سیاست میں گزری، گراس روٹ لیول سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا، حلقے کی سیاست آپ کرتے ہیں، ہر سیاست کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ آپ نے دیکھا، جیل دیکھی، تشدد دیکھے۔ جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آئے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، اور اس کے بعد رعایت بھی مل جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایون کہ ججز کو کہنا پڑ گیا کہ یار پریس کانفرنسز میرے پاس آنا چھوڑو، پریس کانفرنسز کرو اور رعایت دو اور باہر چلے جاؤ۔ سر، واٹ از آل دس؟ آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے سر؟ دیکھیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جن کا جرم قابل معافی ہے،
یعنی وہ نہ منصوبہ بندی میں براہ راست شامل ہیں، نہ وہ اٹیک کرنے، آگ لگانے، گراؤ جلاؤ کرنے میں براہ راست شامل ہیں، موقع پہ موجود ہیں، لیکن ان کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ قصوروار ضرور ہیں کہ انہیں معلوم بھی تھا بعض کو، اور بعض کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ ان میں سے اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو روکتے تھے، ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ آپ نے کئیوں کی پریس کانفرنس میں سنا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو نکال دیا جاتا تھا، ہمیں تو پوچھا نہیں جاتا تھا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اگر ندامت کا اظہار کریں، اس سارے رویے کی مذمت کریں، تو ان کی معافی تلافی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں عدالتیں بھی اس چیز کو وزن دیتی ہیں۔ اگر کوئی ملزم جائے اور وہ پلیڈ گلٹی کرے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے لائن کراس کی ہے، وہ تو بالکل ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے وہ ناک سے نکیریں بھی نکالیں گے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ رانا صاحب بطور وزیر داخلہ کیا آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دیر از نو پریشر آن اینی باڈی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے اور سیاست چھوڑ دے یا علیحدہ ہو جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، یہ سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی پلان منصوبہ بندی نہیں ہے سب کے پیچھے؟ کیونکہ آف کورس جو پرسپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، اس کا کوئی ایسا کوئی پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے ہی سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ جو ڈس ایسوسیٹ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے اگر کسی نے کہا بھی ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ جیل کا ڈر کس بات کا کہ ضمانت نہیں ہوگی، یہی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اور کسی نے کسی کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی جان تو نہیں کسی نے لے لینی ان کی۔ گرفتار ہی ہوئے ہیں نا، ایک دفعہ کو گرفتار ہوا، پھر دوسری دفعہ ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ جی میں تو 8 دن سے قید تنہائی میں تھا۔ وہ بھئی تم نے لوگوں کو 8 مہینے جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا، تو اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ تم بھی نبھاؤ نا۔ اب اتنی جلدی جو ہے، اگر اتنے نازک تھے تو پھر یہ کام ہی نہیں کرنا تھا۔ صاحب آپ ایک سیاسی ورکر ہیں سر، اور سیاست میں گرفتاریاں، تھانے، حوالاتیں، یہ سب سیاست کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کی بھی گرفتاری کئی دفعہ ہوئی، لاسٹ گرفتاری سے منشیات آپ پہ ڈالی گئی، ہم سب نے اس کی مذمت کی۔ لیکن سر یہ دوسری جانب میں آپ کا تو سیاسی کریئر میں کئی دفعہ آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن جو گرفتاری سر عمران خان صاحب کی ہوئی، جس طرح کورٹ پریمیسز کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح شیشے توڑے گئے، ایک ٹیرر بلڈ کیا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، کیا ان کی گرفتاری کا جو طریقہ کار تھا آپ بطور سیاسی ورکر ہی سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ دیکھیں، جب کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو کسی گرفتاری کا حکم ان کی لیڈرشپ دیتی ہے تو پھر طریقہ کار جو ہے، طریقہ کار انہیں گرفتار ہی کرنا تھا نا۔ اور اس میں جو ہے وہ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ کیا گرفتاری کا عمل جو ہے وہ کسی قانون، کسی ضابطے کے تحت ہو رہا ہے؟ تو بالکل وہ ضابطہ قانون تھا۔ نیب ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے انویسٹیگیشن کی ہے، کوئی تقریباً 60 ارب روپے کا الزام ہے، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ اس کا وارنٹ آف ارسٹ نکالا، اور لا انفورسنگ ایجنسی نے جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا، مدد کی اس کی۔ رانا صاحب، پر انٹیریئر منسٹر آف دس کنٹری سر، آپ کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ کے پاس فورسز ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ ان اتھارٹی اور فورسز کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ میں بالکل شدید مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو جو ہوا، جو کچھ کوئی اس میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ وزیر داخلہ ہیں سر جس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ پر کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ آپ تو کسی طرح کی ذمہ داری لینے کو ہی تیار نہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں پہنچے، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے مار دھاڑ کی، جو حملہ آور ہوئے سر، ان کو روکنے میں ناکام رہی، تمام تر فورسز ناکام رہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں جو پروونشل اور فیڈرل لیول پہ ہیں، وہ ساری فیل ہو گئی۔ تو اگر وہ فیل ہوتی ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی تو بطور انٹیریئر منسٹر آپ کو لینی چاہیے، یا آپ پہ بنتی ہے سر؟ نہیں دیکھیں، کوئی مجرم، کوئی ڈاکو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کو مجرم یا ملزم نہیں ٹھہرا سکتا کہ جی جب میں نے پسٹل جو ہے وہ سیدھا کیا اور میں نے کہا کہ اپنا موبائل یا اپنا بٹوا میرے سپرد کرو،
تو انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے میرے ساتھ جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی، مجھ سے جو ہے وہ مزاحمت شروع کر دی، تو لہٰذا میں نے پھر گولی مار دی، اس لیے میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ نہ ایسا کرتا تو میں نہ کرتا۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کو پولیس نے نہیں روکا تو انہوں نے آگ لگا دی، تو یہ آپ کہیں کہ جی ہمیں پولیس نے روکا ہی نہیں تو اس لیے ہم نے آگ لگا دی۔ بھئی یہ آگ لگانا جو ہے یہ کوئی آپ کا استحقاق تھا؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، پولیس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ان کے پاس جو گلیلیں تھیں وہ یعنی اس کا نشانہ جو ہے وہ گولی سے زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس تھا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی تھی، وہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے لاہور کا، اس کا ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے، آنکھ اس کی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سے ضائع ہوئی ہے؟ وہ گھر بیٹھے ضائع ہوئی ہے، وہ وہیں پہ تھا جناح ہاؤس کے قریب ہی۔ تو انہوں نے مزاحمت کی، لیکن ان کی تعداد اس وقت اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کو پیچھے دھکیل سکتے۔ نمبر 2، انہیں اس وقت یہ حکم بھی نہیں تھا کہ آپ فائر کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں یعنی کافی یعنی حد تک، بلکہ 9 مئی سے بعد میں آ کے جو ہے یہ بات پھر اس کو تھوڑا جو ہے وہ ثوابدید پہ چھوڑا گیا۔ خیال اور تاکید یہی تھی کہ ہیومن لاس کے بغیر آپ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ایسے ہوا، اور جہاں جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور جگہوں پہ بھی یہ گئے۔ رانا صاحب، میں نے آپ کی خود پریس کانفرنسز میں خود بھی سنا ہے، آپ نے تحریک انصاف پر پابندی کی بات کی ہے سر، کیونکہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، اور سیاسی ورکر ایک سٹرگل کر کے اس نے اپنی سیاست ہمیشہ سے شروع کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس کی سیاست کا مرکز جو اور جو سیاست کی بنیاد ہے وہ ہمیشہ ایک سٹرگل پر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک سیاسی ورکر کے اگر کسی عہدے پر ہو اور وہ وزیر داخلہ ہو اور وہ ایک دوسری سیاسی جماعت کے پر پابندی کی بات کرے تو یہ ایک بڑا مطلب پینفل ہے، بڑا مطلب حیران کن بھی ہے دوسری طرح سے۔ تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایسے ایکٹ کیے ہیں جس کے بعد اس کو بین کر دینا چاہیے، یا جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے، اور وہ اس حد تک افسوسناک ہیں اور اس حد تک خطرناک ہیں کہ تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعت کے بین کر دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ ختم میں نے تو نہیں کرنا، یہ ختم تو جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق عدالت کرے گی۔ میں تو اپنی اسیسمنٹ اس مواد، اس ایویڈنس کے متعلق دے سکتا ہوں کہ جو موجود ہے، تو میری نظر میں، میری اسیسمنٹ میں وہ مواد موجود ہے۔ عمران خان کے بیرونی دنیا سے بھی، پاکستان دشمن قوتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ نومبر میں بھی اس نے بہت بڑی ایک سازش کے تحت وہ لانگ مارچ کیا تھا، اور اس کو یہ پنڈی جو لے کے آیا تھا 26 نومبر کو، اس کے بھی کچھ معنی تھے۔ یہ بھی اس نے جو ہے وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا حملہ کیا، اور ان کا مقصد شاید یہ تھا کہ فوج گولی چلائے گی، بندے وہاں پہ کوئی 150 مر جائیں گے، تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ رانا صاحب میرے پاس تو خیر بہت ٹائم ہے سر، آپ جو ہیں وہ بزی ہیں، دراصل میرے پاس ٹائم جو گیون ٹائم تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے سر، کیونکہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آپ سے کچھ حکومتی کارکردگی پر بھی بات کروں سر۔ عمران خان صاحب سر، وہ جڑا بیانیاں دیندے رہے سر، لوگوں نے اس بیانی نو ایکسیپٹ کیتا ہے، وہ جڑا بندہ برا لگیا خان صاحب نے کہا جی انہیں میں نے ہٹایا، اور لوگوں نے مان لیا ہے۔ دوسری جانب آپ کی حکومت تھی، 13 پارٹیز کی حکومت تھی، 13 مہینے گزر چکے سر، آپ بیانیاں بنانے میں ناکام رہے، آپ کاؤنٹر بیانیاں نہیں بلڈ کر سکے، آپ عمران خان صاحب کے بیانیے کے آگے بند نہیں باندھ سکے۔ اور سر یہ تو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوگا، دیٹس ویری پینفل، نہیں ہونا چاہیے سی۔ وہ ایک واقعہ نہ ہوتا جو ملٹری والے ہوئے، انسیڈنٹ ہوئے انسٹالیشن پہ حملوں والے، تو عمران خان تو آپ کو لے دے گیا تھا۔ یو ور فیل ان بلڈنگ a narrative اور یا ٹو کاؤنٹر دا نیریٹو آف عمران خان سر۔ اگر ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچایا نا کسی چیز نے، وہ صرف مہنگائی ہے، وہ صرف ڈالر کا بڑھنا اور روپے کا کم ہونا ہے، وہ صرف لوگوں کے عمومی حالات کا مشکل ہونا ہے، اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جب مہنگائی اس کے کھاتے میں تھی تو یہ
जनवरी 2022 में इसके लोग इसे छोड़ के भाग रहे थे, इलेक्शन सारे हम जीत रहे थे, लोग कह रहे थे कि इसके साथ हम क्या रहें, इसके साथ रह के तो हम जो है वो अपनी सियासत छोड़ दें, हम तो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो हमारे खाते में जो चीज़ पड़ी वो ये थी, इसका बयानिया कौन सा है? इसने जो अमेरिका का जो बयानिया बनाया इसने तो 3 महीने बाद वापस ले लिया, दूसरा बयानिया है फिर वापस ले लिया। ये तो हर दफ़ा यू टर्न ले लेता है। इमरान खान साहब तो मतलब वो अभी भी समझते हैं कि ही इज़ वेरी पॉपुलर, वो अपनी पॉपुलैरिटी का उनको बड़ा मान है, बड़े कॉन्फिडेंस हैं, वो कॉन्फिडेंट है अपनी पॉपुलैरिटी पे, वो समझते हैं कि हमेशा से वो जो है वो पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को कोई नहीं रोक सका। वो ट्विटर पे हो, वो फेसबुक पे हो, वो सोशल मीडिया पे हो, ही इज़ वेरी पॉपुलर। तो उनकी पॉपुलैरिटी को जब आप सामने रखते हैं और फिर दूसरी जानिब उन्होंने सर रियासत मदीना की बुनियाद रखी, वो करप्शन के खात्मे की बात करते थे, वो न्यू लीडरशिप की बात करते थे। तो जब इस सारी चीज़ों को आप सामने देखते हैं तो कहीं ना कहीं सर खान साहब को लेके कहीं कन्फ्यूजन तो ज़रूर होती होगी सर आपको। नहीं, ये सारा फ्रॉड है उसका, कोई उसके पास अवामी पॉपुलैरिटी। आप मुझे बताएं कि किसी जगह पे भी जो इसने ये टाइगर और ये गाली गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ था सोशल मीडिया का, उनके अलावा कहीं जगह पे 500, 600, 200, 250, इसके अलावा कोई किसी जगह पे कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 अवामी रद्द-ए-अमल आया सामने? कोई लोग आए हैं इसके साथ? इसने 2 मरतबा इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तो 10-12 हज़ार से लोग ज़्यादा ये ला सका। जिस दिन ये कह रहा था कि अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद का घिराव करने के लिए, अवाम का समुंदर निकला इसके साथ। तो ये तो एक प्रोपेगंडा है ना, प्रोपेगंडा आप सोशल मीडिया पर जो मर्ज़ी बना दें कि जी बड़े पॉपुलर हैं। ये जब इलेक्शन हुए हैं, चलें 17 जुलाई के इलेक्शन ले लें आप। 17 जुलाई के इलेक्शन में कौन सा हल्का है जी कि वहाँ पे इसके वोट हैं 1 लाख और हमारे वोट हैं 10,000? कौन सा हल्का है इसके वोट हैं 50,000 और हमारे हैं जनाब अपना 2,500? किसी जगह पे 2,000 का फ़र्क है, किसी जगह पे 3,000 का फ़र्क है, किसी जगह पे इसके 50,000 हैं। हाँ, तो फिर मामला ये है कि ये फिर यानी अगर कोई आदमी 53,000 वोट ले मुल्तान से तो वो पॉपुलर है, और जिसके वोट 51,000 है वो उसके पल्ले कुछ नहीं है जी, वो तो अनपॉपुलर है। इलेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं होना। और एक बात और भी सुन लें, इसी तरह से जनरल मुशर्रफ जो है वो उसे कहा गया था कि तुम ना आओ यहाँ पे, आगे तुम फंस जाओगे, तुम्हारे खिलाफ केसेस हैं। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, 15 लाख लोग मेरे जो है वो फॉलोअर्स हैं, 15 लाख। जिस दिन मैं जाऊँगा 15 लाख लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। जिस दिन मेरा 150 आदमी था वहाँ पे। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है सर, दिस कैन बी सीक्रेट एज वेल। ये दसो कि तुसी कर दे कि पीटीआई वाला नाल, क्योंकि 77 साल तारीख है, ऐसा कदे भी नहीं होया। देयर इज़ अयूब खान दौर, ज़ियाउल हक दौर, फिर मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, फिर 90s में जो कुछ होता रहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, लोग जेलों में जाते रहे और फिर जेलों में वक्त भी गुजारते रहे। मतलब आप ऐसा क्या करते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग 3 रोज़ 4 रोज़ जेल में रहते हैं सर, फिर भाग के बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो ऐसा केड़ा मतलब थोड़े को गिदड़ सिंगी है या कोई ऐसा मंत्र है आपके पास कि वो डर जाते हैं या वो मान जाते हैं, वो जेल से आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं? इनके साथ हम कुछ भी नहीं करते। इन्हों ते वैसे सियासी कारकुन होने की इन्होंने तो पत रोल दी। इन्होंने ये एडे यानी अपना जोड़ा है ना ठूठे निकले ने कि इन्हों का अभी सानू भी अंदाज़ा नहीं सी। कुछ नहीं कहा इनको, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप इनकी सेहतें देखें, इनके कपड़े देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, बाकायदा आर्गूमेंट करते हैं, अपना बयानिया बनाते हैं। आप फैज़ल हसन अगर कहना होता तो ये फैज़ल हसन चौहान को कहना चाहिए था ना, जिस किस्म की ये जो है वो गुफ्तगू करता रहा है। तो उसने बाकायदा 1 घंटे का बयानिया बनाया कि मैंने क्यों पार्टी छोड़ी है। उसने सारी अपनी राम कहानी बयान की है। तो वो हमने इसे कहा था कि तुम बयान करो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े अरसे से पूछ रहे हैं और तो पूछ के थक गए हैं। अब तो लगता है इतना पूछा है कि सवाल भूल गए हैं सर। कब आएंगे नवाज शरीफ वापस? जी इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शन का ऐलान होगा, इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। सियासी सूरत हाल वाकई बहुत पेचीदा है और एक मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए, और जो कुछ 9 मई को हुआ वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ।
تو ایسا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ 9 مئی کا جو دن ہے وہ دوبارہ سے دہرایا نہ جائے. ایک بریک ہے ناظرین, چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. شاہد صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. مجھے بالکل سے یاد ہے کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت تک اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں تھے, مفتاح اسماعیل صاحب اس پورٹ فولیو کو دیکھ رہے تھے. آپ تب کہتے تھے کہ بڑا ضروری ہے IMF پروگرام, وہ آئے گا تبھی ہماری جو اکانومی ہے, ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ سنبھلیں گے. لیکن سر اس وقوعے کو بھی لگ بھگ 1 سال کا وقت ہو چکا ہے سر, ہم IMF پروگرام نہیں لے پائے. IMF پروگرام کیوں ضروری ہے آج بھی, اور اس کا ڈیلے کس قدر نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے؟ بات یہ تھی کہ پاکستان اب تک 1958 سے 23 مرتبہ IMF کے پروگرام لے چکا ہے, اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اتنی زیادہ تباہ و برباد ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ ہم فوری طور پر IMF سے قسط لینے کی بات کریں. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اگلے مالی سال میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, سم ویئر ان اکتوبر یا اس کے بعد ہم IMF کے پاس ایک مرتبہ پھر جائیں گے اور ہم اسے کہیں گے جی آپ ہمیں 3 سال کے لیے 7.5-8 ارب ڈالر کا قرضہ ایک اور دے دیں. امریکہ ہی چاہتا ہے پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے, IMF چاہتا ہے پاکستان کو IMF کے چنگل میں رکھیں, اور تمام حکومتیں پاکستان کی چاہتی ہیں کہ ہم IMF کے چنگل میں رہیں, تاکہ IMF کے نام کی آڑ میں عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ IMF کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, حالانکہ وہ IMF کی شرائط نہیں ہے. تو وہی اب بھی ہوا. لیکن مجھے یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پاکستان کے لیے IMF پروگرام بہت ضروری ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ اپنی اصلاحات آپ نہیں کرتے تو پھر آپ ڈیفالٹ سے تو شاید بچ جائیں گے لیکن معیشت بہتر نہیں ہوگی. وہی آج صورتحال ہے کہ معیشت ایک جی. ایک چیز کلیئر کیجیے گا, آپ کی تو عمر گزر گئی, یہ پروگرام آپ نے IMF کے اپنی آنکھوں سے دیکھے, پڑھے, تاریخ بھی IMF پروگرامز کی پڑھی. یہ IMF پروگرام جو ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے اس کا رسپانسیبل کون ہے سر؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ تو امریکہ ہے, جو آج کل پاکستان کے گھیرا تنگ کر رہا ہے نیو گریڈ گیم کے مقاصد کے تحت. اور اس میں دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے عمران خان صاحب, ان کی کیبنٹ, اور شہباز شریف صاحب کے دونوں وزرائے خزانہ اور ان کی کیبنٹ, کیونکہ انہوں نے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے, ان سے بار بار انحراف کیا. مفتاح اسماعیل نے بھی کیا اور ڈار صاحب نے بھی کیا, عمران خان صاحب نے بھی کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم ان کے شرائط توڑتے رہے تھے, لیکن اس وقت امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی تو وہ ان کو اگنور کر دیتا تھا. اب وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہماری معاف نہیں کرتے. ہم نے ان کو موقع دیا, امریکہ کے اشارے پر IMF نے ہمارے ساتھ جو ہے معاندانہ یعنی دشمنی کا رویہ اپنایا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگلا پروگرام نہیں دینا پڑے گا, وہ ہمارا حق ہے. اور مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ایک قسط لینے کے بعد حکومت پاکستان یہ کہے گی IMF سے ہمیں اس سال آپ کی بقیہ قسطیں نہیں چاہیے, بہت شکریہ, بہت مہربانی, ہم اس گزارا کر لیں گے. یہ کیسے ممکن ہوگا سر؟ ہمارے آپ دیکھیں نا, ریزرو دیکھ لیں, باقی معاشی صورتحال دیکھ لیں, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قسط لینے کے بعد ہم اس پوزیشن میں چلے جائیں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ کہا ہے کہ اگلے سال سم ویئر ان اکتوبر یا اس سے پہلے ہم IMF کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمیں 7.5 ارب ڈالر کا ایک نیا قرضہ دیں, اور یہ 3 سال کی مدت کے لیے پھر ہم اس کو کنٹینیو نہیں, اس میں ہم تھوڑا اپنے آپ کو اسٹرانگ کر پائیں گے. سر ویری رائٹ. سر آپ کے خیال میں IMF پروگرام نہیں بحال ہو سکا, بجٹ سر پہ آن پہنچا, تو کیا میجر چیلنجز ہوں گے اس وقت منسٹری آف فائنانس کو اور پاکستان کی معاشی حالات کو؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بجٹ آئے گا یہ تخمینوں یعنی ایسٹیمیٹس پر ہوتا ہے, اور یہ 1 جولائی سے جو ہے وہ ایسٹیمیٹس ہوں گے. تو اس میں لازماً آپ دیکھیں گے کہ رکھا جائے گا کہ اگلے مالی سال میں ہمیں IMF سے اتنی رقوم کے ملنے کا تخمینہ ہے, وہ رکھ دیا جائے گا. اصل مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے, جو پاکستانیوں کو سمجھنا ہے کہ جتنی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے, IMF کی قسط آپ کو اس سال مل جائے, 2024 میں مل جائے, اس کے باوجود بھی دوست ممالک سے قرضے بھی مل جائیں, عالمی بینک سے بھی مل جائے, مگر پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ وہ پرابلم سے نہیں نکل سکیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 10 مہینے گزرے ہیں اس میں حکومت نے یہ کیا کہ ڈیفالٹ نہ کریں تو کوئی 18 ارب ڈالر کی امپورٹس کم کر دیں, روپے کی قدر کو بھی گرنے دیا, تجارتی خسارے کو 15 ارب ڈالر کم کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ روپیہ تو گرا, کوئی تقریباً 80 روپے ڈالر گرا, 200 سے 285,
لیکن میں آج آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں، اس سال معیشت کی شرح نمو -2 یا -3 رہے گی، جو حکومت کہہ رہی وہ نہیں رہے گی، اور ہمارا اس وقت مہنگائی ہے 36.4۔ تو اگلے سال بھی زیادہ سے زیادہ گروتھ 3% ہو جائے گی، مہنگائی 25% ہوگی، مگر ہمیں 25 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں اگلے مالی سال میں۔ تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں ہیں؟ الا یہ کہ آپ امریکہ کی سیاسی شرائط مانیں اور IMF کی معاشی شرائط مانیں، جس میں پاکستان کا جو امریکہ کی شرائط ہوں گی اس میں آگے چل کے پاکستان کے جوہری پروگرام اور خدا نخواستہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں میں رد و بدل کرنا امریکہ کے نیو گریڈ کا گیم کا حصہ ہے۔ اگر آج پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اس خطرے کا ادراک نہیں کرتے اور الیکشن سے پہلے ٹیکسوں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دیتے، اصلاحات کو میں نہیں مانتا، قانونی شکل، چاہے وہ سپریم کورٹ دے، چاہے سلامتی کونسل دے، تو یا تو وہ راستہ ہے یا خودکشی کا تیسرا راستہ پاکستان کے پاس۔ آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، معاشی آپ بڑی کمانڈ رکھتے ہیں، آپ نے سارے پاکستان کے جو معاشی مسئلے ہیں ان کو انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیٹکس پر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے سر۔ بلا شبہ، اس لیے کہ پاکستان میں دستاویزی ثبوت ہیں۔ ایک ہے ملکی اشرافیہ، ملکی اشرافیہ میں پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور اس کے بعد پروفیشنلز ہیں، سول ملٹری بیوروکریسی ہے، علماء مفتی ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، عدلیہ ہے، بزنس مین ہیں۔ یہ اشرافیہ ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ ایک اور اشرافیہ ہے جس کا نام ہے بیرونی اشرافیہ، جس میں امریکہ بھی آتا ہے، یورپین یونین بھی آتا ہے، IMF بھی آتا ہے اور FATF بھی آتا ہے۔ ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کے حکمران ریکارڈ پر ہے، نہ صرف ملکی اشرافیہ جس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں اور بیرونی اشرافیہ جس میں امریکہ شامل ہے، ان کی آشیرواد پر بھروسہ کرتے ہیں انتخابات جیتنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے اور حکومت کو طول دینے کے لیے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، دستاویزی ثبوت ہے۔ لیکن پہلے امریکہ کا رویہ ہمارے ساتھ ہمدردانہ تھا، کیونکہ ان کو افغانستان میں ہماری بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اب بھارت بڑا ملک بن گیا، ہم نیچے چل گئے، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ہمیں کمزور کر کے، ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر کے، ہماری معیشت کو تباہ کر کے، ہماری حکومت اور قوم کے علاوہ ہمارے ادارے آپس میں ٹکرا کے ان میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے، اس سے امریکہ کے نیو گریڈ گیم جس کے میں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ یہ گٹھ جوڑ موجود ہے اور ہم اس گٹھ جوڑ کا حصہ بدقسمتی سے ہیں۔ صرف ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، جب پاکستان میں بحران ہوتا ہے، معاشی بحران، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں امریکہ کا رویہ بدلتا ہے۔ افتخار چودھری کا بھی اس وقت کیا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا 2017 میں جب امریکہ ہمارے خلاف ہوا تو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ آج معیشت تباہ ہے تو آئینی جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو یہ تو ریکارڈ پر حصہ ہے نا جناب۔ رول آف US از ویری امپورٹنٹ۔ سر ایک کامنٹ کیجیے گا، اسحاق ڈار صاحب بہت کلیم کرتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ سے بچایا ہم نے، پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، موجودہ گورنمنٹ، کیا واقعی یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اور موجودہ جو حکومت ہے اس نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا؟ ڈیفالٹ تو ہونے اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ میں نے 1 درجن دفعہ کہا ہے اکتوبر کے بعد سے پاکستان 2023 میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ آج میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں، جب تک حکومت پاکستان یہ خود نہیں تیار ہوگی کہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، ہم خود تیار ہو جائیں تو ایک الگ مجبوری ہے۔ اس وقت ہمیں بچایا ہے چائنا نے، اس وقت ہمیں بچایا ہے سعودی عرب نے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اور چائنا یہ سمجھتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، امریکہ اور یورپین یونین کہیں گے یہ CPEC ہے، اس کو بند کرو۔ تو وہ کوئی بھی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2024 میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیفالٹ پاکستان کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ایسی اتنی بڑی جوہری قوت ہے اور اس کے اتنے وسائل ہیں، سمندر بار پاکستانی ہیں، تو یہ ہم ڈیفالٹ اسی وقت کریں گے جب ہم خود چاہیں گے۔ موجودہ بجٹ میں کیا ریلیف گورنمنٹ دے سکتی ہے پاکستان کی عوام کو جب مہنگائی 36-37% پہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ تھی کہ حکومت کوئی ریلیف نہیں دے گی، تقریر میں کچھ پھول پتیاں ہوں گی جن کو آپ ریلیف کہیں گے، لیکن اس میں ایک چھپے ہوئے گوشے ہوں گے جو بجٹ تقریر میں نہیں ہوگا۔ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ حکومت نے جو ریلیف دیا ہے اس سے 2 گنا یا 3 گنا دوسرے ہاتھ سے غریب کی جیب سے نکال لیا ہے۔ اس کی وہ سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے پاس ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ سارے چلے جاتے ہیں ڈیٹ سروسنگ میں، کیونکہ 21% آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے۔ ٹیکس چوری ہو رہی ہے 7,000 ارب روپے سال، جو آپ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سرمایہ کا فرار تیزی سے ہو رہا ہے جو حکومت روکنا نہیں چاہتی۔
ایکسپورٹ جو ہے 2014 سے آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ صرف $2 ارب بڑھی ہیں، اور اس دوران میں کئی ہزار ارب روپے کے ہم نے انسینٹیوز دے دیے، لیکن ہم کیا بڑھا رہے ہیں؟ ریمیٹنسز، وہ ریمیٹنسز جو کہ واپس چلی جاتی ہیں، جس سے ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک مثال اگر آپ کو جو سمجھ میں آ جائے گا، $100 کا جی ڈی پی ہے تو بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے $21، ہم کرتے ہیں $9، لیکن جب ریمیٹنس بھارت کو ملتی ہے $3، ہماری ہوتی ہے $9۔ تو ہم ریمیٹنس پر اور سرمایہ کے فرار پر، قرضوں پر اور تعلیم اور صحت کا بجٹ کم کر کے، بجٹ خسارہ بڑھا کے، اثاثے بیچ کے، ترقیاتی اخراجات کٹوتی کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملک کو تباہ ہونے سے تو بچا رہے ہیں، لیکن عوام کو اور معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ سر ایک کامنٹ کیجئے گا، پچھلے 30 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، کئی وزیر خزانہ آئے اور چلے گئے، ہمیں ایک کنسسٹنسی نظر نہیں آئی جو دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ ہندوستان میں دیکھیے، منموہن سنگھ سے شروع کیجئے، جب وہ ریزرو بینک آف انڈیا میں، پھر پلاننگ کمیشن میں، پھر وہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، تو ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے معاشی پالیسیز کو لے کے، اکنامک فریم ورک کو لے کے، جو کہ پاکستان میں آج تک نہیں ہے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیاسی نعرہ ہے، 1988 سے آج تک آپ دیکھ لیں IMF کے پروگرام میں ہے، پوری کنسسٹنسی ہے۔ کوئی ایک حکومت بتا دیں جس نے ٹیکس ایمنسٹی نہ دی ہو، کوئی حکومت بتا دیں جس نے ٹیکس چوروں کو برات نہ دی ہو، کوئی حکومت بتا دیں جس نے پیٹرول بجلی گیس کے نرخ بڑھائے نہ ہو، کوئی حکومت بتا دیں جس نے GST نہ بڑھایا ہو، کوئی حکومت آپ بتا دیں جس نے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی نہ کی ہو۔ یہ یقیناً ایک حکمت عملی ہے IMF کے پروگرام کا، ہے کہ آپ معیشت کو سلو کریں اور استحکام لانے کی کوشش کریں، روپے کی قدر ہر حکومت کے دور میں اثاثے بیچیں، تو دیر از اے کنسسٹنسی، طاقتور طبقوں کو مراد دینا ہے۔ یہ سیاسی نعرہ لگایا جاتا ہے، جیسے برآمد کو نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کنسسٹنسی معاشی حالات کو خراب کرنے کی ہے، میں معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں سر۔ کسی کے اس میں حصہ ہے نہیں، کسی پارٹی کے فوجی حکومت آ جائے، تینوں بڑی پارٹیاں آ جائیں، یہ جو صوبوں میں حکومتیں تھیں، میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کی حکمت عملی یہ نہیں تھی کہ عوام کو فائدہ دے کے پاکستان کی معیشت میں پائیدار بہتری لائیں۔ یہ کسی پارٹی کی حکمت عملی کبھی نہیں رہی، اور یہی یکسانیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ کبھی کوئی حکومت آپ دکھا دیں شروع کے، آپ 47 سے 58 تک کے بعد میں تو کبھی نہیں رہے۔ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ تو ہمیں کہ یہ معاشی حالات تبھی بہتر ہوں گے جب ایک جامع پالیسی ہوگی اور اس میں کنسسٹنسی ہوگی۔ پچھلے 30 سالوں میں جتنی حکومتیں آئیں، سب نے اس معاشی حالات کو خراب کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ معاشی حالات جلد بہتر ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔